اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب پاکستان کا ترانہ بجتا ہے تو آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ جو مسنگ پرسنس کا مسئلہ صرف بلوچستان تک نہیں ہے، آج پورے ملک میں جو ہے پھیل گیا ہے، لیکن اس وقت بلوچستان کے جو لوگ ہیں جن کے پیارے اٹھا لیے گئے ہیں وہ ان کی بازیابی کے لیے احتجاج نہیں کر رہے، وہ ان سے ملاقات کے لیے جو احتجاج نہیں کر رہے، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ بزرگ، اب جو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں ان کی لاش ہمارے سپرد کی جائے، ان کی ڈیمانڈ اب یہ ہے کہ ان کی لاش کا آخری دیدار ہمیں کرایا جائے۔ وہ ماں آج جو آنسو ٹپکا رہی ہے وہ 25 سال کے اس نوجوان کی بازیابی کے لیے نہیں، اس کی مسخ شدہ لاش پہ جس قبر میں دھکیل دی گئی ہے وہ اس قبر کی نشاندہی چاہتی ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے اور اس پر جا کے 2 نفل جو ہے پڑھ سکے۔ کل کی میں بات کرتا ہوں آپ کو، حد سے 2 دن پہلے 2 خواتین کو اٹھا لیا گیا اور کل ایک پریگننٹ جو 7 ماہ کی پریگننٹ عورت تھی اس کو ریاستی فورسز اٹھا کے لے گئی۔ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب پاکستان کا ترانہ بجتا ہے تو آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جو اہلکار ہمیں اٹھانے آتے ہیں، ہماری جو مسخ شدہ لاشیں پھینک کے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہندوستان کا یا امریکہ کا جھنڈا نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، افراد صاحب کھٹک صاحب، ہم مسنگ پرسنز کا جو کمیشن بنا تھا بلوچستان یونیورسٹی میں ہم لوگ گئے کیونکہ وہاں سے کچھ اسٹوڈنٹس اٹھا لیے گئے تھے۔ تو جب ہم وہاں پہ پہنچے ہم نے ان تمام مسنگ پرسنز اور ان اسٹوڈنٹس سے رابطہ کیا تھا۔ پروگرام شروع ہوا تو ہال بالکل خالی پڑا ہوا تھا، چند اسٹوڈنٹ کے علاوہ تمام ہال خالی پڑا تھا۔ ہم حیران ہو گئے کہ اتنا اہم ایشو ہے اور ان کے اپنے کولیگز یہاں سے اٹھا لیے گئے، ان اسٹوڈنٹس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر پروگرام تلاوت سے شروع ہوا، نیشنل اینتھم چلا تو ہم سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی قومی ترانہ ختم ہوتا ہے ہال میں جو ہے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس حال میں پھر اتنا کچا کچ بھر جاتا ہے کہ ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ کیوں باہر بیٹھے تھے؟ وہ اس قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونا نہیں چاہتے تھے۔ کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ قومی ترانے کے احترام میں وہ کیوں کھڑے ہونا نہیں چاہتے؟ کیونکہ بلوچستان کا نوجوان پاکستان کی سیاست، پاکستان کے پارلیمنٹ، پاکستان کے آئین اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں پہ جو ہے اس کا یقین اٹھ گیا ہے۔ وہ نہ اس آئین کو اپنا سمجھتا ہے، نہ ہی پاکستان کے جھنڈے کو اپنا سمجھتا ہے، نہ ہی پاکستان کے قومی ترانے کو اپنا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کبھی یہ احساس دلانے کی کوشش تک نہیں کی گئی، ان کو اس جھنڈے میں اپنا پن نظر نہیں آتا، ان کو اس قومی ترانے میں اپنا پن نظر نہیں آتا، ان کو اس آئین میں اپنا پن نظر نہیں آتا، ان کو اس ملک کی ان پولیٹیکل پارٹیوں نے جو ہے کبھی ان کو اپنایا نہیں۔ آج ہم 73 کے آئین کی بحالی یا اس کی اصل جو صورت ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔
معذرت کے ساتھ اس آئین کا حلیہ تو ہم دیکھ لیں پہلے. اس کا حلیہ کس انداز میں بگاڑ دیا گیا ہے. Sorry to use these words. This Ain Constitution has been read not once, not twice, I don't know how many times. اجتماعی زیادتی کی گئی اس آئین کے ساتھ، انصاف کے ترازو کے نیچے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی. پارلیمنٹ کے اندر محمد علی جناح کی تصویر کے نیچے اس آئین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی. اس اللہ کے 99 ناموں کے نیچے اس آئین کے ساتھ جو ہے اجتماعی زیادتی کی گئی. کوئی اس اجتماعی زیادتی میں شریک تھے، کوئی اس اجتماعی زیادتی پہ تالیاں بجا رہے تھے. آج آپ دیکھ لیں، میں دوسرے صوبوں کی بات نہیں کرتا، میں بلوچستان کی بات کروں گا آپ کے سامنے. وہی لوگ جو ایوبی ماشاء اللہ کا حصہ تھے، وہی جنرل یحییٰ کے دور میں بھی بلوچستان سے وہی ان حکومتوں کا حصہ رہے. اور وہی لوگ 1970s میں جو حکومتیں بنی، انہی کا وہی بلوچستان کے حصہ رہے. اس کے بعد چاہے ضیاء الحق کی حکومت آئی، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، چاہے مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت آئی، وہی لوگ، اور آج دن بھی وہی لوگ انہی حکومت کے اتحادی ہیں اور انہی حکومتوں کے ساتھ ہیں. اور وہ آئین جس کو میں نے کہا کہ مقدس آئین کہا جاتا ہے، جب ہم اس کے نعم البدل کی بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے یہ نکات آپ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے، لیکن میں اس وقت بلوچستان کے اس نوجوان کی ذہن کی سوچ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بلوچستان میں آبادی تو ہماری بہت کم ہے، شاید پنجاب کے کسی ایک ڈویژن یا ایک ڈسٹرکٹ ضلع کے برابر بھی نہ ہو، لیکن اس آبادی میں بھی 65% جو ہے نا اس طرح کے نوجوان ہیں. ان کا اعتماد میں نے بولا بالکل اٹھ چکا ہے. آئین سے، ریاست سے، ریاستی اداروں سے، تمام سے جو ان کا اب وہ اعتماد جو ہے ختم ہو کے رہ گیا ہے. پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا، وہ کہتے ہیں بڑا ایک سوالیہ نشان، آزاد ہوا یا بنایا گیا، وہ ایک لمبی بحث ہے، شاید کچھ لوگ ہم پہ اس پہ ایگری نہیں کریں. یہ ملک کئی عرصے بغیر آئین کے چلتا رہا. جنرل مشرف کا دور تھا، میں بائی روڈ آ رہا تھا تو ہمارے یہاں تو چیک پوسٹ ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہیں. فوجیوں نے روکا مجھے کسی چیک پوسٹ پہ، تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہتے جی گاڑی کے کاغذات دکھائیں. تو کاغذات تو تھے، میں نے بولا چلو تھوڑا اس کی بھی تفریح لے لیتا ہوں. تو میں نے کہا گاڑی کے تو کاغذات تو نہیں ہے میرے پاس. بھائی مطلب بغیر آئین کے آپ لوگ ملک چلا سکتے ہیں، ہم ایک گاڑی بھی نہیں چلا سکتے. ایک ٹریفک کا سگنل توڑ دیں تو اب قابل جرم ہے، لیکن اس ملک کا آئین توڑے وہ بری الزما ہے. اس کو استثناء بھی حاصل ہے، اس کو جو ہے گارڈ آف آنر بھی ملتا ہے، اس کو تمام وہ مراتیں ملتی ہیں جو ایک اعلیٰ ایلیٹ کلاس کو جو ملنی چاہیے.
1956 میں آئین بنایا گیا تھا اگر میں غلط ہوں، اور پھر اس کے 6 سال بعد 1962 میں ایک دوسرا آئین بنایا گیا. نہیں چل پائے. 6 سال کے بعد ایک نیا آئین 1962 میں لایا گیا، وہ بھی نہیں چل پایا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت 2 صوبے بنا دیے گئے تھے، ایک مشرقی پاکستان، دوسرا مغربی پاکستان. جب بنگلہ دیش تھا، بنگال اس وقت تھا، پھر دیش بن گیا، جب بنگال بھی تھے ہمارے ساتھ، تو ان کی اس آبادی کے تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے ہم تمام دوسرے صوبوں کو جو ہے اکٹھا ملا کر ایک صوبہ بنا دیا، اس کا نام 1 یونٹ رکھ دیا گیا. لیکن جیسے ہی ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن جاتا ہے، فوراً 1973 کا آئین آ جاتا ہے. ملک ایک جنگی حالات سے گزر چکا تھا، ضرورت بھی تھی ایک آئین کی، مجبوری بھی تھی. ہمارے اکابرین نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان حالات میں ہم وہ کچھ نہ کریں، اور کئیوں نے اس پر دستخط کی، کئیوں نے اس انوگریشن میں جو ہے آئین کا جو جشن منایا جا رہا تھا اس میں حصہ بھی نہیں بنے. کرتے بھی کیا، جو انکاری تھے، جو نہیں مانتے تھے، ان کے پاس اور چوائس ہی نہیں تھی. خواتین بیٹھی ہوئی یہاں پر، انگلش میں کہتے ہیں when the rape is irresistible, relax and enjoy. تو we've been enjoying اس 1973 کے آئین کو جو ہم انجوائے کرتے رہے ہیں. اور اس 73 کے آئین کو، جس کو مشترکہ یا کیا لفظ کہتے ہیں، متفقہ آئین کہا جاتا ہے، جیسے ہی وہ 73 کا آئین پاس ہوتا ہے، اور وہی مطالبات جو بنگال کے لوگ کر رہے تھے، جو 56 کے الیکشن میں آپ نہیں کانسٹیٹیوشن میں آپ لوگ نہیں لائے اپنی حق درمی کی وجہ سے، جو 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں آپ لوگ نہیں لائے، لیکن جیسے ہی بنگالیوں سے آپ نجات مل گئی، 73 کے آئین میں آپ لوگوں نے تمام وہ سکھ جو ہے بنگالیوں کی ڈیمانڈ تھی، وہ آپ اس میں کسی حد تک آپ لوگ اس میں شامل کر دیے. لیکن 73 کا آئین منظور ہوتے ہی اس کا جشن بلوچستان میں جو ہے توپوں اور ٹینکوں اور بندوقوں کی آوازوں سے جو ہے ہمیں سنائی دیتے ہیں. 73 کے آئین کے تحت ایک منتخب حکومت کو برخاست کیا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو، جو کو جمہوریت یا پاکستان کے 73 کے آئین کا جو ہے خالق کہا جاتا ہے، اسی کے دور حکومت میں نیشنل عوامی پارٹی، جو آج یہاں پر اکثر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی نیشنل عوامی پارٹی کے جو ہے عنصر تھے. اس پر پابندی لگائی جاتی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے سے. آج ہم کہتے ہیں نا جی کینگرو کورٹس ہیں، تو اس وقت کے کورٹ کو کیا تھے؟ انہی کورٹوں نے تو نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی تو انہوں نے لگائی تھی. اور وہ ملٹری آپریشن، اور مزے کی بات، ایک اکثریتی منتخب حکومت کو ختم کر کے ایک ایسی حکومت قائم کر دی گئی جس نے صوبائی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا گیا تھا، لیکن اس دور حکومت کو جمہوری دور حکومت کہا جاتا ہے. اس دور حکومت میں بلوچستان اسمبلی کا کوئی ایک اجلاس تک نہیں بلایا گیا.
لیکن کہتے ہیں کہ جی 73 کا آئین جو ایک جمہوری آئین تھا اور اس جمہوری حکومت اور اس جمہوری دور کے دوران جو ہے بلوچستان میں جو ہے خوشحالی لائی گئی. تو آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی 73 کے آئین پر ہم اعتماد کریں. میرا یہ سوال ہے، میں یہ بحیثیت ایک کمپوننٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں، میں بلوچستان کے حوالے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 73 کا آئین جو میری ماں بہنوں کی عزت نہیں بچا سکتا، وہ 73 کا آئین جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ 73 کا آئین جو بلوچستان پر ہونے والے 5ویں ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہلاک شدگان، شہید شدگان کے ورثاؤں کو جو انصاف نہیں دلا سکتا، وہ 73 کا آئین جو چادر اور دیواری کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکتا. کیا یہ 73 کا آئین پولس سرات کے طور پر ہمیں جنت میں پہنچا سکے گا؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں 73 کے آئین کو اب ہم جتنی بھی جان ڈالیں، وہ 73 کا آئین جو اپنے خالق کو نہ بچا سکا، جو اس ملک کے پارلیمنٹس کو نہیں بچا سکا، جو مظلوموں کی آواز کو دبانے کی کوشش، ان کی آواز نہ اٹھا سکا، تو ساتھی شاید اس پر اتفاق نہ کریں. میرے ہم کچھ تجاویز ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا کہ آج کے اس اعلامیہ میں آپ اس کو حصہ بنائیں، لیکن اس پر آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا. اگر بلوچستان کے نوجوانوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو آپ لوگ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، نہیں لینا چاہتے، جس طرح 78 سال میں ہم نے لاشیں بھی اٹھائے، ہم نے بے گور کفن لاشیں بھی دیکھی، ہم نے مسخ شدہ لاشیں بھی دیکھے، آبروئیں لٹتے ہوئی ہم نے دیکھی، اپنے بزرگوں کو سڑکوں پر ان کی پگڑیاں اتارتے ہوئے دیکھی. جب تک ہمیں صبر ہے ہم صبر کرتے رہیں گے، لیکن خدا نے بھی صبر کی ایک حد رکھی ہوئی ہے، تو خدا کے لیے ہمیں اس حد کو پار کرنے تک نہ لے جائیں. تصادم کے بجائے پارلیمانی سیاست کا راستہ عوام نے بلوچ کانفرنس کی قیادت کو اس امید کے ساتھ منتخب کیا کہ وفاق ہمارے جائز حقوق، حقیقی خود مختاری اور اپنے وسائل میں منصفانہ حصہ دے گی، لیکن اس کے برعکس ہم نے مسلسل مرکزیت، سیاسی عدم استحکام اور اپنے معدنی، گیس اور ساحلی وسائل کے منظم لوٹ مار دیکھی، جس سے مقامی آبادی کو تقریباً کوئی فائدہ نہیں پہنچا. 2006 میں نواب اکبر پوکٹی کی شہادت نے اس خلیج کو مزید گہرا کر دیا. جبری گمشدگیوں اور اجتماعی سزاؤں نے ریاستی مرکز کے اخلاقی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا. آج بھی بلوچستان میں سے لوگ رہنما بنائے جاتے ہیں جو عوام کی منتخب نہیں بلکہ سیاسی انجینئرنگ کے پیداوار ہیں. اس عمل نے بلوچستان میں امن قائم نہیں کیا، بلکہ عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کو مکمل طور پر زیر آلود کر دیا. کچھ عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں امن امان کا مسئلہ ہے، وہاں پر گورنر راج لگایا جائے. ان کو میں ساون کا اندھا تو نہیں کہہ سکتا، ان کو بلوچستان کے حالات نظر نہیں آ رہے. بلوچستان میں حکومت کی کوئی رٹ باقی نہیں رہی. کوئی ایک ضلع، چاہے وہ بلوچ ضلع ہوں، چاہے پشتون علاقے ضلع ہوں، کسی ماں سوائے سی ایم ہاؤس، گورنر ہاؤس، سیکٹریٹ اور اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے جس کو ریڈ زون کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئٹہ بھی گورنمنٹ کی جو ہے رٹ قائم نہیں.
لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر گورنر راج لگایا جائے، یہ ان سے سوال ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں اور وہاں پر گورنر راج لگایا جائے، تو وہاں پہ گورنر بھی تو آپ کا ہے، اور وہاں پہ راج آپ کی اسٹیبلشمنٹ کئی 78 سال سے وہاں پہ راج کر رہی ہے، گورنر راج نہیں لگا سکتے، کم سے کم سیکٹر کمانڈر راج تو لگا لو یار۔ جو پروپوزل میں لایا ہوں وہ کاپی آپ کو میں دے دوں گا۔ وفاقی معاہدے کی اثر و نو تشکیل۔ نمبر 1، آئینی اور طرز حکمرانی کی اصلاحات۔ 1973 کا آئین بلوچوں اور پشتونوں جیسی چھوٹی قومیتوں کے مفادات کے تحفظ میں ناکام رہا ہے۔ ہم ایک نئی آئینی بندوبست کا مطالبہ کرتے ہیں جو درج ذیل اصولوں پر مبنی ہو۔ نمبر 1، سچ، احتساب اور مفاہمت۔ ایک بااختیار اور وقت کی پابند سچائی اور مفاہمتی کمیشن قائم کیا جائے جس میں تمام پارلیمانی جماعتوں، سول سوسائٹی، آزاد عدلیہ اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے مبصرین کی نمائندگی ہو۔ اعتماد سازی کی فوری اقدامات میں سیاسی قیدیوں اور لاپتہ افراد کی رہائی، سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات کا خاتمہ، تشدد کے الزامات میں شفاف عدالتی کارروائی اور جبری گمشدگیوں و ماروائے عدالت قتل کے متاثرین کے لیے ریاستی معافی اور معاوضہ شامل ہو، اور انکار کی بنیاد پر امن قائم نہیں ہو سکتا، اور اس میں ملوث، ان جرائم میں ملوث چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، کسی بھی گریڈ سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی رینک سے اس کا تعلق ہو، ان کو قانون کے کٹہروں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے سرداروں کے جرگوں میں ان پر مقدمات قائم کیے جائیں۔ ماشاءاللہ چشم بدور آپ کی عدالتیں تو بقول آپ کے تو آزاد ہیں، اور 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے بعد تو وہ مزید اتنے آزاد ہو گئیں کہ بغیر پروں کے جو اڑنے لگی ہیں۔ سیاست میں برابری کا میدان۔ سیاسی انجینئرنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے، سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو آزاد، شفاف اور غیر مداخلت شدہ انتخابات میں مقابلہ کرنے دیا جائے، ایک وفاقی اپنی قانونی اور اخلاقی حیثیت غیر منتخب قوتوں اور مسلط کردہ قیادت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ بلوچستان میں یہ مصنوعی قیادتیں تنازع کی اصل فائدہ اٹھانے والی رہی ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد اور پنڈی کو خوش کرنے کے لیے صوبے کے حقوق قربان کیے، اور بدلے میں انہیں کرپشن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے کھلی چھوٹ اجازت دی گئی ہے۔ میں اس کی واضح مثال آپ کو جو کردار ہیں، کافی ہیں، جو دو مین کردار ہیں۔ ایک جو سابقہ آپ کے جو انڈرٹیکر پرائم منسٹر تھے، خان صاحب، دائیں طرف بیٹھے ہوئے میرے، اور ساجد ترین صاحب بیٹھے ہوئے، ان کا تعلق بلوچستان کے پشتون علاقوں سے۔ ان سے حلف لے کر پوچھیں کہ وہ جس کو آپ لوگوں نے وزیر اعظم بنایا تھا، ایک یونین کونسل، لٹرلی میں کسی ضلع کی بات نہیں کرتا ہوں، ایک یونین جیتنے کی جو ہے قابلیت اس میں نہیں تھی، اور اس کو جو ہے آپ نے پورے ملک میں، صرف بلوچستان میں نہیں، پورے ملک میں وزیر اعظم بنایا، اور اس کو جو ہے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے گئے۔ اور دوسرا جو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے بلوچستان کا، سرفراز بگٹی صاحب، لٹرلی اگر فری اور فیئر الیکشن ہو تو وہ بھی اپنے علاقے ڈیرہ بگٹی سے جو ہے نا مشکل سے ایک یونین کونسل بھی جیت سکے، لیکن کیونکہ وہ بلو آئیڈ بوائز ہیں، اور بلوچستان کے کنفلکٹ میں ایسے ہی لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے، اور یہی بینیفیشری بھی ہیں، اور یہ ہر دور اقتدار میں یہ ہمیشہ اس حکمران پارٹیوں کے جو ہے پارٹنر بنے رہتے ہیں۔ نمبر 3، نیا وفاقی ڈھانچہ۔
ترمیم ہمارے بنیادی مسائل حل نہ 18ویں ترمیم ہماری بنیادی مسائل حل نہ کر سکی. ہم ایک ایسے وفاقی نظام کا مطالبہ کرتے ہیں جس میں دفاع، کرنسی، خارجہ امور اور بین الصوبائی مواصلات کے سوا تمام اختیارات واضح طور پر صوبوں کے پاس ہوں اور باقی تمام اختیارات غیر مبہم طور پر صوبائی تسلیم کیے جائیں. مشترکہ مفادات کونسل لازمی اور وقت کا پابند ہو.